اگر آپ دوسروں کی، اپنے گھر والوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی زندگی میں ایک امپورٹنٹ اور ایک ویلیویبل انسان بن کر رہنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو فکس کرنا ہوگا۔ آپ کو ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہوگا کہ دنیا آپ کو اگنور نہ کرنے پائے، آپ کو پلٹ کر دیکھے، آپ کو نوٹس کرے اور آپ کی باتیں سنے۔ کیونکہ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ویک ہوگا نا، تو لوگ آپ کو بھی ویک انسان کی طرح ہی ٹریٹ کرنے لگیں گے، وہ کبھی بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کو اپنے رشتہ داروں سے اور لوگوں سے امپورٹنس، ویلیو اور سگنیفیکنس چاہیے نا، تو آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھانا سیکھنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، یور ایٹیٹیوڈ ڈیٹرمائنز یور ڈائریکشن۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی ٹپس بتاؤں گی جو آپ کے ایٹیٹیوڈ کو اتنا اسٹرانگ بنا دیں گی کہ آپ باقی لوگوں سے الگ اور منفرد نظر آنے لگیں گے۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ دوسروں کو مجبور کر دے گا کہ وہ آپ کو ویلیو دیں، آپ کو رسپیکٹ دیں، اور اس کے ساتھ آپ اپنی لائف میں بہت آگے نکل جائیں گے۔ آپ کی ویلیو اتنی بڑھنے لگ جائے گی کہ لوگ آپ کے آس پاس رہنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو ایکنالج کیجیے گا۔ اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کی پرسنالٹی بھی ایک ویک انسان کی طرح رہے گی اور لوگ آپ کو اگنور کرتے رہیں گے۔ So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. vlog سٹارٹ ہو رہا ہے ایوننگ سے، اور میں رات کے کھانے کے لیے بیف یخنی پلاؤ بنا رہی ہوں، اور یہ پلاؤ الحمدللہ میں بہت مزیدار بناتی ہوں۔ یخنی پلاؤ تو ویسے بھی زیادہ فلیورفل ہوتا ہے، چاہے وہ بیف کا ہو، مٹن کا ہو یا چکن کا ہو۔ تو بس ویک میں ایک دفعہ، یوزولی ویکینڈز پہ میں چاول کی کوئی ریسیپی بنا ہی لیتی ہوں۔ اچھا، مجھے بہت سارے کامنٹس ایسے آتے ہیں جس میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی روٹی اچھی نہیں ہے، یا پراٹھا گول نہیں ہے، روٹی گول نہیں ہے۔ تو ان سے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میری روٹی اچھی نہیں ہے نا، تو آپ میرا پلاؤ دیکھیں کہ یہ کتنا مزے کا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان نا دوسرے سے یونیک ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں وہ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں جو کسی اور میں نہیں ہوتے۔ ہر انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، کسی میں کچھ ہوتا ہے اور کسی میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اینی ہاؤ، آپ لوگوں کے سجیشنز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کے سبھی کامنٹس کو بہت دل سے ریڈ کرتی ہوں۔ I love you all my YouTube family۔ تو چلیں بیف پلاؤ ریڈی کرتے ہیں اور آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو the topic۔ For showing attitude, rule number 1 is ignore who ignores you۔ زندگی میں یہ اصول بنا لیں کہ جو آپ کو اگنور کرے، آپ اس کو اگنور کریں۔ جو آپ کو ویلیو نہ دے، آپ بھی اس کو ویلیو نہ دیں۔ کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر جو آپ کو اہمیت نہیں دے رہے، آپ اپنا ٹائم اور انرجی ویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اسی ٹائم اور اسی انرجی کو کسی کام کی چیز پر لگائیں، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگیں جو آپ کو اگنور کرتے ہیں یا آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ کے جذبات کی قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کو میسج کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں اور ان کی طرف سے رپلائی نہیں آتا، تو چھوڑ دیں۔ اپنے اندر سیلف ریسپیکٹ پیدا کریں، خود کو اہم سمجھیں۔ آپ اتنے سستے نہیں ہیں کہ دوسروں کی ویلیڈیشن اور اٹینشن پانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں اور انہیں خوش کرتے پھریں۔ اپنے اندر ایٹیٹیوڈ بلڈ اپ کریں۔ جو آپ کو اگنور کرتا ہے، آپ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ جو آپ سے دور ہو جائے، آپ اس سے دور ہو جائیں۔ یہی ایٹیٹیوڈ کہلاتا ہے، اور اسی چیز سے لوگ آپ کو اہم سمجھتے ہیں اور آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ انسان جو دوسروں کی اٹینشن کا بھوکا رہتا ہے، اٹینشن سیکر بنا رہتا ہے، جو ہر وقت دوسروں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر نا کوئی بھی امپریس نہیں ہوتا۔ رول نمبر 2 is think about yourself۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں، اپنی لائف کے بارے میں سوچیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو نظر انداز نہ کریں۔ خود کو چھوڑ کر کبھی دوسروں کی طرف نہ بھاگیں، کیونکہ لوگ آپ کو اس چیز سے جج کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں، اور آپ خود کو کتنی ویلیو دے رہے ہیں، آپ کے پاس کیا کیا ہے۔ اگر آپ اپنی لائف کے ساتھ سنسیئر نہیں رہیں گے تو کوئی دوسرا بھی نہیں رہے گا آپ کے ساتھ۔ اور اگر آپ کی اپنی لائف سکسیسفل ہوگی، آپ اپنی لائف میں کچھ کر رہے ہوں گے، اس کے بارے میں سیریس ہوں گے، تو ہر کوئی آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی ایٹیٹیوڈ آپ نے اپنے اندر بلڈ اپ کرنا ہے۔ دنیا سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنی لائف کے بارے میں سوچنا ہے، اپنا فائدہ پہلے سوچنا ہے۔ باقی لوگوں کے بارے میں بعد میں ٹائم نکالنا ہے۔ اپنی انرجی اپنے اوپر لگانی ہے اور اپنی لائف کے مقصد پر لگانی ہے۔ کیونکہ اگر آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں گے، دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے نا، تو یہ چیز آپ کو کمزور کرتی رہے گی، آپ کا ٹائم ویسٹ کرتی رہے گی، اور آپ کی زندگی برباد ہوتی جائے گی، اور کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے مقصد کو کبھی اگنور نہ کریں۔ لوگوں کا کیا ہے جن کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں؟ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور اس بے مقصد زندگی سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، آپ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہونے والی۔
اس لیے اپنے ٹائم، اپنی انرجی اور اپنی طاقت کو اپنے اوپر لگائیں، خود کو ویلیو دیں، دوسروں کو دکھائیں کہ آپ سب سے زیادہ خود کو پرائیورٹی دیتے ہیں۔ آپ اپنے ٹائم کو ادھر ادھر کے الٹے سیدھے اور فالتو کاموں میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ اور اسی کو دیکھ کر ہر کوئی آپ سے امپریس ہوتا ہے کہ آپ کوئی گرے پڑے انسان نہیں ہیں، بلکہ ایک ویلیویبل پرسن ہے۔ دیکھیں، دو لوگوں میں اگر ایک انسان ایسا ہے نا جو اپنی لائف میں بزی ہے اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جو ہر وقت دوسروں کی زندگی میں الجھا رہتا ہے، جو بس یہی دیکھتا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، کس کے گھر میں کون سی لڑائی پڑی ہوئی ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کون کس الجھن کا شکار ہے، یعنی بس دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا اور ان کے بارے میں سوچتے رہنا، تو ایسے انسان کی کوئی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ عزت سب اسی کی کرتے ہیں جو اپنی لائف کے بارے میں سوچتا ہے، جو اپنے آپ کو کامیاب بنا رہا ہے۔ رول نمبر 3 از ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ٹو نائس۔ آج کل کی جو دنیا ہے نا، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا کرتی ہے، یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے۔ اگر آپ خود کو بہت اچھا بنانے کی کوشش کریں گے نا تو لوگوں کے کام ہی کرتے رہیں گے، اور بہت زیادہ نائس اور کول بن کر رہیں گے تو کوئی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا، آپ کو ہلکے میں لیں گے لوگ، کوئی بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو اتنا بھولا بھالا اور سیدھا سادہ نہیں بنانا کہ لوگ آپ کا حق ہی کھا جائیں، بلکہ آپ نے خود کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ زیادتی نہ کر پائے، آپ کا کوئی حق نہ مارے۔ آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا بنانا ہے کہ آپ کسی کی غلط بات برداشت نہ کریں، کسی کی غلط بات پر چپ نہ رہیں۔ ایک کمزور انسان نا ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور خوش پھر بھی نہیں کر پاتا، کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ اپنی طرف سے ہر ایک کی نظروں میں نائس انسان بننا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اتنا اچھا ہو جائے کہ ہر کوئی اس کی عزت کرے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو شخص دوسروں کی زیادہ فکر کرتا ہے نا، دوسروں کے کام کرتا رہتا ہے، وہ بس ان کا نوکر بن کر رہ جاتا ہے۔ لوگ صرف اس کو تبھی یاد کرتے ہیں جب ان کو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ یہ دنیا اچھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہاں پر برے لوگوں کے ساتھ برا بننا پڑتا ہے، ورنہ یہ دنیا آپ کو بیچ کر کھا جائے گی۔ آپ کو ہوشیار بن کر چلنا پڑے گا، کیونکہ جو انسان سیدھا ہوتا ہے اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل تو میرے گھر میں ہی موجود ہے۔ میری امی اتنی سیدھی سادی اور بھولی بھالی ہے نا کہ ہر معاملے میں خاندان والے نا میری امی کو سائیڈ پہ ہی کر دیتے تھے۔ ان کو کبھی اپنے حق کے لیے لڑنا ہی نہیں آیا، نہ کسی سے کچھ منوانا آیا۔ آج بھی یہی ہے کہ امی سے ہر کوئی اپنی باتیں منوا کر سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اور امی ان کے کام آتی رہتی ہیں۔ دیکھیں، جو درخت سیدھا ہوتا ہے نا، لکڑہارا سب سے پہلے اسی کو کاٹتا ہے، جو کیل سیدھا ہوتا ہے اسی کو ٹھوکا جاتا ہے۔ ان دا سیم وے، جو انسان بھولا بھالا اور سیدھا سادہ ہوتا ہے نا، اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور اسے سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ اور جب اس طرح کے انسان کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کے کام بھی نہیں آتا۔ سو مائی ڈیئر وانس، بی کیئرفل، اتنے میٹھے نہ بنیں کہ لوگ آپ کو نگل لیں۔ اور یہ چیزیں نا آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی نظر آئیں گی۔ جو انسان جتنا سیدھا، جتنا صاف ہوتا ہے نا، لوگ اس کے ساتھ اتنا ہی برا کرتے ہیں، اس کو بیچارہ اور بے وقوف سمجھتے ہیں اور اسے ترس کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرنا، لیکن اتنے زیادہ اچھے بھی نہیں بننا کہ لوگ آپ کے ساتھ برا کریں۔ بس آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور خود کو بھی ویلیویبل سمجھنا ہے۔ رول نمبر 4 از ڈونٹ اوور ایکسکیوز، یعنی بلا وجہ لوگوں سے معافیاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہمبل انسان ہونے میں اور ایک ویک انسان ہونے میں نا بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک ویک انسان ہمیشہ دوسروں سے معافی مانگتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ پر کبھی یقین نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ہمیشہ شک کرتا رہتا ہے، ہر چھوٹی بات پر دوسروں سے معافی مانگتا پھرتا ہے، خود کو دوسروں کے آگے جھکا لیتا ہے، اور دوسرے لوگ پھر اسی وجہ سے اسے یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیں، لیکن بار بار اپنی غلطی دہرا کر بار بار معافی نہ مانگیں۔ اس طرح کرنے سے نا آپ اگلے کی نظروں میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کیوں آپ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی قدر کم کر رہے ہیں اگلے کی نظر میں؟ اس طرح کرنے سے آپ اپنے مائنڈ کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ آپ ایک کمزور انسان ہیں اور دوسرے آپ سے بہتر ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ احساس کمتری یعنی انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں۔ جو انسان بار بار دوسروں کے قدموں میں گرتا ہے اور جھکتا ہے تو اس کی پیٹھ کا پائیدان بنا لیا جاتا ہے۔
کئی لوگ آپ نے اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھے ہوں گے نا کہ کسی معاملے میں ان کی غلطی نہیں بھی ہوتی نا، وہ پھر بھی معافی مانگ لیتے ہیں کہ چلو معافی مانگ لیتے ہیں، ماحول خراب نہیں ہوگا یا ہمارا رشتہ خراب نہیں ہوگا۔ تعلق خراب ہونے کے ڈر سے نا وہ اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اگلے سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے نا آپ اپنی ویلیو کو بہت ڈاؤن کر لیتے ہیں اور آپ کی قدر نہیں کی جاتی، آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی قدر کروانی ہے، ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے تو اوور ایکسکیوز مت کریں، بات بات پر معافی مانگنا بند کر دیں، جھکنا بند کر دیں۔ اور اگر ان کیس غلطی کسی اور کی ہے تو اس کو ہی معافی مانگنے دیں، کبھی خود اس کو اپروچ نہ کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے وہ دوبارہ وہی غلطی کرنے لگتا ہے، اس کو کبھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان تو خود آ کر مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس سے جیسا بھی سلوک کیا جائے اس کو فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کی غلطی نہ بھی ہو تو یہ پھر بھی معافی مانگ لیتا ہے، اور یہ ایک کمزور انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ نے اس کو فکس کرنا ہے۔ رول نمبر 5 اینڈ لاسٹ رول از ڈونٹ بی ٹو ایموشنل۔ ایک اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ والا انسان اپنے آپ پر اتنا کنٹرول رکھتا ہے، اتنا قابو رکھتا ہے کہ اس کے ایموشنز کے ساتھ کوئی بھی کھیل نہیں پاتا، جبکہ ایک ویک انسان اپنے آپ کو اتنا جذباتی اور اتنا سینسٹیو بنا لیتا ہے کہ دوسروں کی چھوٹی سی بات بھی اسے پریشان کرتی رہتی ہے۔ سارا دن وہ اسی چھوٹی سی بات کو لے کر ایموشنل ہوتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ حد سے زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں، اپنے جذبات دوسروں کو دکھاتے بتاتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو اس سے آپ صرف اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور بناتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا رکھنا ہے کہ آپ باہر سے اتنے مضبوط رہیں کہ کوئی سمجھ ہی نہ پائے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کون سی نئی چیز پلان کر رہے ہیں۔ جب آپ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے نا تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں پائے گا، کوئی آپ کا نقصان نہیں کر پائے گا۔ لیکن جو بندہ ایموشنل ہوتا ہے نا، اس کو ہر کوئی استعمال کرتا ہے اور اس کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے، بلکہ اسے بلیک میل بھی کرتا ہے۔ یہ وہ 5 رولز ہیں کہ اگر آپ انہیں فالو کریں گے نا تو آپ کا ایٹیٹیوڈ اتنا مضبوط بن جائے گا کہ کوئی بھی آپ کو نہ تو اگنور کرے گا نہ ہی آپ کو ڈی ویلیو کر سکے گا۔ کل میں نے اپنے نیو چینل کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس نے نہیں دیکھی وہ میرے چینل پر جا کر دیکھ لیں، اور نیو چینل کا لنک میں ڈسکرپشن اور فرسٹ کامنٹ میں پن کر رہی ہوں، جا کر پلیز ضرور وزٹ کیجیے گا اور آپ ہی کو سپورٹ کیجیے گا۔ نیو چینل پر بھی میں آپ کے لیے ویلیویبل اور لرننگ کنٹینٹ لے کر آؤں گی، جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ انفیکٹ فرسٹ ویڈیو میں نے آلریڈی کل اپلوڈ کر دی ہے، سو جا کر ایک وزٹ کر لیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ I'm waiting for your nice suggestions and your subscription. It's all about my today's content. ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی نیو پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو نا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. اپنی آپ ہی کی نیو چینل پر فرسٹ ویڈیو ضرور جا کر دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ My new channel's name is Sana Ansari's Handbook. Link description اور first comment میں pinned ہے۔ I'm waiting for your visit. Allah Hafiz. Love you all. Take care and keep smiling.